کہ ہم تو دعوت دینے کی غرض سے تعلق بنا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دعوت دینے کی، خود کی دعوت کے لالے پڑے ہوئے ہیں. جمعہ بھی پڑھ لیں تو بہت مشکل ہے، دعوت دینے کے لیے تعلق ہے. کہ ایسے تعلق بھی حرام اور ایسی نیتیں بھی حرام. کہ نیت ہے ایمان کی تو پہلے خود تو آؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں، تب تو لا سکو گے. کہ گھر میں داخل وہی کرا سکتا ہے جو گھر میں ہو، کہ جس کا خود کا گھر میں داخلہ نہیں ہے وہ دوسروں سے کہہ رہا ہے آؤ گھر میں آؤ. یہ ہے حل. خود اسلام میں نہیں ہے مسلمان، جہل میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. میں نے بتایا تھا نا ایک واقعہ کہ میں ندوے میں جب طالب علم تھا تو وہاں ایک نوجوان تھا انسٹیٹیوٹ کا، بڑا ماہر اسٹوڈنٹ، اسے بڑا شوق تھا دعوت دینے کا. کہا میں وہاں جاتا ہوں چرچ میں اور وہاں دعوت دیتا ہوں، ہیں غیر عیسائی ہیں. تو میں نے اس نوجوان سے کہا پہلے تم مضبوط ہو گئے، دنیاوی لائن کا علم حاصل کرتے ہو، پہلے اپنے دین میں تو مضبوط ہو جاؤ. تمہیں اپنا دین کے بارے میں کتنا پتہ ہے؟ کہ نہیں میں تو بہت مضبوط ہوں، میں اسٹڈی کرتا ہوں. سیلف اسٹڈی. کون سی اسٹڈی؟ سیلف اسٹڈی. سب سے زیادہ خطرہ اسی میں ہے. کہ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر ماجدی دیکھو کتنی بڑی جامع تفسیر ہے، ایسا جاندار مفسر، میں خود ان کی تفسیریں دیکھتا ہوں بیٹھ کر، اتنی جامع تفسیر لکھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خود اپنا مطالعہ کرتے کرتے فلکیات میں اتنا کھو گیا کہ میرے اندر سے ایمان نکلتا ہوا مجھے محسوس ہونے لگا. اپنے آپ بنی ہے لادینیت. کہ مجھے خوف ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ میں مرتد ہو جاؤں، اللہ نہ کرے. اتنا بڑا مفسر لکھ رہا ہے، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ مرتد نہ ہو جاؤں. کہ میں نے فوراً ایک بات ذہن میں ڈالی اور اللہ کی طرف متوجہ ہوا تو مشورہ کیا. لوگوں نے کہا کسی بڑے عالم جید سنتوں کے پابند کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو جا کر. کہ تربیت بہت زیادہ ضروری ہے. خالص علم یہودیت کی طرف بھی لے جاتا ہے کبھی کبھی. خالص علم یہودیت، کہ یہودی گمراہ ہی ہوئے ہیں اپنے علم کے کبر کی وجہ سے، کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں اور ہمیں سب معلوم ہے اور ہمیں کتاب ملی ہے، ہم تو صاحب علم ہیں. مدینے میں یہی تو کبر تھا ان کا کہ سارے مدینے کے مشرکین ہم سے آ کر پوچھتے ہیں اور ہم کتاب والے ہیں. یہ عجب تھا ان کے اندر، عجب کبر تھا جس سے سارے یہودی گمراہ، اور خدا کی لعنت سارے یہودیوں پر. کیا وجہ یہ بنی کہ وہ نوجوان کو سمجھاتے رہے کہ کسی بڑے سے ربط رکھنا ورنہ اکیلے جاؤ گے تو خطرہ ہے چلے جاؤ گے. وہ نہیں مانا. ہماری گرمیوں کی چھٹی ہو گئی، ہم جب واپس آ گئے بھوپال، جب 1 مہینے کی چھٹی کے بعد واپس پہنچے تو نوجوان ہمیں دکھا نہیں کئی دن تک. ہم نے وہاں باہر کینٹین والے سے پوچھا کہ یہ نوجوان کہاں چلا گیا؟ یہ تو بڑا اچھا اسٹوڈنٹ تھا ماشاءاللہ، اونچا پورا گورا خوبصورت، وہ یو پی کا لڑکا تھا. کئی دنوں کے بعد خبر ملی، ساتھی نے بتایا کہ آپ کو پتہ نہیں وہ خود انگلینڈ چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ انگلینڈ. تو میں نے کہا یہ تو اسٹوڈنٹ تھا، یہ انگلینڈ میں کیا کر رہا؟ کہا بتایا اس کو 40 دن کا اسپیشل ویزا ملا ہے. بہت غور سے بات سمجھ. کیا ملا ہے؟ 40 دن کا اسپیشل ویزا. گیا یہ، پوچھا بھائی کہاں؟ 40 دن کا ویزا ملا ہوا ہے. آپ جب چلے گئے اس کے کچھ دن بعد چلا گیا تھا وہ. جب واپس آیا تو نہ اس کی داڑھی تھی، نہ ٹوپی تھی، نہ نماز، بالکل بدلا ہوا. اور جہاں اس نے ہمیں دیکھا، ہم لوگ باہر چائے پی رہے دوستوں کے ساتھ، وہ دیکھ کے لپک کے بھاگا. میں نے کہا پکڑو اس سے پکڑو. کیا وجہ بنی؟ یہ تو پہلے بتا رہا تھا میں دعوت دیتا ہوں، میں یوں کرتا ہوں، سیلف اسٹڈی، اور آئی ایم اسٹوڈنٹ. آئی ایم پیپ اسٹوڈنٹ. سارے بیڑا غرق. کائی کے اسٹوڈنٹ کہ بھئی پہلے علم میں عبور تو ہو کہ تمہیں استقامت صحیح ہے کہ نہیں ہے، کہ اسی کی وجہ سے کہیں گمراہی ہاتھ لگ جائے. چند دن کے بعد وہ جب نوجوان کو پکڑ کے بلا کر کمرے میں بٹھایا کہ بھائی ہم تم سے کچھ کہتے ہو رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں وجہ کیا بنی. کہا نہیں اللہ مجھے معاف کر دے، اور میں تو آپ لوگوں سے بات ہی کرنا نہیں چاہتا، مجھے تو اسلام سمجھ میں ہی نہیں آتا. نعوذ باللہ. یہ جملہ سن کر ہم لوگ کانپ گئے کہ یہ اسلام کی دعوت لے کر گیا تھا اور اب یہ کہہ رہا ہے مجھے اسلام سمجھ میں نہیں آتا. کہ بھائی بات کیا ہوئی؟ ہاتھ پکڑ کے جھنجھوڑ دیا. کہ نہیں مجھے نہیں. میں کہاں گئے تھے؟ کہ انگلینڈ. کیسے گئے تم؟ اس نے بتایا کہ مجھے تو وہیں چرچ والی کمیٹی کی طرف سے، مشنری کی طرف سے ویزا ملا
پاسپورٹ بنایا اور مجھے وہاں بلا لیا، اور میں گیا تو 40 دن ہوٹل میں بڑا اچھا انتظام کیا ہوا تھا، اور مجھے روز پلاتے تھے کھلاتے تھے۔ لو ہو گیا کام۔ کیا پلاتے تھے اور کیا کھلاتے تھے؟ کہ پہلے اتنے مضبوط بن جاؤ اور اللہ سے استقامت مانگو کہ دشمن کمزور نہیں ہے، کہ وہ اپنی چال میں مضبوط ہے، جب تک ہم مضبوط نہیں ہوں گے باطل مٹے گا نہیں۔ یہودیوں کی چال تو دیکھو کہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں، کہ وہ جس کے بارے میں یہاں ذکر ہے وہ شخص اتنا ماہر تھا اور آیا اور یہ سوچا کہ مدینے کے اندر میری مضبوطی بن جائے، تو اس نے مشرکین سے معاہدہ کر لیا۔ تو مشرکین نے کہا کہ ایک شرط ہے، ہم تمہاری مدد کریں گے اس بات پر کہ تمہیں بتوں کو سجدہ کرنا پڑے گا، جبکہ اہل کتاب بتوں کو نہیں مانتے، لیکن اس نے یہودی نے سجدہ کر لیا۔ کہ اتنی بات تو ماننا، اس سے اپنی عزت بن جائے گی، کہ اپنے کام بنانے کے لیے بت پرستی بھی اختیار کر لی یہودیوں نے۔ یہاں اسی کا ذکر ہے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کو جن کو کتاب میں سے کوئی حصہ دیا گیا، کہ وہ بتوں پر ایمان لے آئے، ان کو ماننے لگے، والطاغوت یعنی شیطان۔ طاغوت کیا؟ شیطان، کہ شیطان کی پرستش کرنے لگے، اور کیا کہنے لگے ساتھ میں، کہ جملے بھی بدل گئے، کہ وَيَقُولُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ وہ یہ کہنے لگے کیا یہ کافر لوگ جو بت پرست ہیں یہ بہت زیادہ صحیح ہیں ان مسلمانوں کے مقابلے میں جو ایمان والے ہیں، صحیح راستے پر ہیں۔ یہ ہو گئی بات کہ جب دنیا اور آرائش سامنے دکھتی ہے تو بندہ حق کو بھی جھٹلا دیتا ہے۔ یہ ہے بات کہ کس کو جھٹلاتا ہے؟ حق کو۔ اور یہاں یہ بات لکھی مفسرین نے، میں اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا، یہ بات مفسرین نے لکھا باقاعدہ، کہ صرف اپنی شہوت پرستی اور نفس پرستی کی وجہ سے انسان حق کا بھی منکر ہو جاتا ہے، جانتے ہوئے بھی کہ یہ حق ہے لیکن انکار کر دے گا۔ کیوں؟ نفس پرستی ہے نا، ہماری چاہت ہے، ہماری خواہش ہے، یہ کیا اس نے۔ لہذا فرمایا ان کے لیے کہ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت، سلو کر دیں تھوڑا، یہ وہ ہیں جن پر اللہ کی لعنت، ٹھیک ہے، کہ یہ وہ ہیں جن پر اللہ کی لعنت۔ اور لعنت کا یہاں پر مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے، مفسرین نے لکھا ہے یہ بات، لعنت پر کئی حدیثیں بیان کی ہیں مفسرین نے، بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، اللہ کی لعنت اس چور پر جو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی چرا کر لے جائے، انڈا اور مرغی بھی نہ چھوڑے، لعنت۔ لعنت اس شخص پر جو سودی لین دین کرے، چاہے سود میں گواہی دے، چاہے سودی لین دین اٹھا کر لے جاوے، چاہے سودی لین دین میں معاون ہو، اس پر بھی خدا کی لعنت۔ یہ سب لعنت کی حدیثیں ہیں کہ لعنت اس شرابی پر جو خود شراب پیے، لعنت اس شراب بیچنے والے پر جو شراب فروخت کرے، لعنت اس شراب بنانے والے پر جو شراب بنائے، لعنت اس شراب کو ڈھو کے لانے والے پر جو شراب لے کر آئے، سب پر لعنت ہے۔ سودی لین دین کرنے والوں پر، ان کے معاون پر لعنت، شراب کی خرید و فروخت کرنے والے بنانے والے پر لعنت، یہاں تک کہ اس شراب کے ڈبوں کو ڈھو کر لانے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ لعنت سے کیا مراد ہے؟ لعنت سے مراد ہے اللہ کی رحمت سے مستقل محروم، اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، دنیا میں سخت عبرتناک سزائیں ہوتی ہیں، اور آخرت میں تو سخت دردناک عذاب ہوگا۔ دنیا میں بھی رسوائی لعنت کی وجہ سے، آخرت میں عذاب لعنت کی وجہ سے، کیونکہ اس نے حکم کے خلاف زندگی گزاری ہے۔ کہ مومن وہ ہے جو احکامات کا پابند ہو، جو حکم دے دیا ہمیں قبول کرنا ہے، جو حکم دیا ہمیں قبول کرنا ہے، ورنہ لعنت۔ تو فرما دیا کہ یہ وہ ہیں اہل کتاب ہونے کے باوجود، کتاب ملنے کے باوجود بتوں کو سجدہ کریں، اور اس کے بعد کہیں کہ یہ کافر تو بہت اچھے ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں، نعوذ باللہ، کافروں کی بت پرستوں کی تعریف کریں کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت۔ اور فرما دیا کہ جن پر اللہ کی لعنت ہو جائے، وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب بتاؤ، اللہ لعنت کر دیں تو اللہ تو مددگار نہ ہوئے،
اب دنیا میں ان کی مدد کر کون سکتا ہے جن پر لعنت ہو رہی ہے؟ کوئی ہوگا ان کا مددگار؟ کیا ان کا کوئی مددگار نہیں ہے؟ ڈھونڈتے رہیں اپنے معاون، اپنے یار، کہ کوئی معاونت کر دے، کوئی معاونت کر دے، کہ ایسے کی کوئی معاونت نہیں کرے گا جس پر اللہ نے لعنت کر دی ہو، کہ ملعون کی مدد نہیں ہے۔ صاف فرما دیا کہ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور فرما دیا کیا ان کا یہ گمان ہے کہ ہم نے ملک میں سے کچھ حصہ ان کو دے دیا، بادشاہت ان کو دے دیے؟ یہ سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ساری بادشاہت ہماری ہے، یہ یہودیوں کے متعلق کہ ہم جس کو چاہیں گے جو چاہیں گے دے دیں گے۔ یہ اپنے آپ کو پوری دنیا کا بادشاہ سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں یہودی اہل کتاب، یہ سمجھتے ہیں پوری دنیا ہماری ماتحت ہے، ہمارے قبضے میں ہے، قائم ہے ہمارے قبضے میں۔ تو ان کے متعلق فرما دیا کیا یہ گمان سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ملک کی بادشاہت ہم نے ان کو دے رکھی ہے، اور اگر ہم ان کو دے دیتے نا تو کسی کو یہ رتی بھر کچھ نہ دیتے، ساری دنیا پر تو قبضہ جمائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج پورا ورلڈ بینک کا سسٹم ان کے ہاتھ میں ہے، پورا اقتصادی لائن کا مسئلہ سب اپنے کنٹرول میں کیے بیٹھے ہوئے یہودی۔ ان کے متعلق فرما دیا کہ اگر ان کو ہم دنیا میں کچھ دے دیتے بادشاہت کے طور پر تو یہ کسی کو ایک رتی بھر کچھ نہ دیتے، کچھ نہ ملتا ان کو، بلکہ یہ تو حسد کرتے ہیں لوگوں پر جن کو ہم نے اپنے فضل سے کچھ دیا ہے۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، کہ ان کو اگر ملک کو مال دے دیتے تو یہ تو کسی کو کچھ نہ دیتے، بلکہ ہم نے کہ ہم یاسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو کچھ دیا ہوا ہے، کہ نبوت کا ملنا اللہ کے فضل سے ہے۔ اور حسد کس پر ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جبکہ یہ کس خاندان سے ہیں؟ آگے کی آیت اس کی وضاحت کر رہی ہے، فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، کیا ہم نے ہی تو عطا کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی پوری اولادوں کو کتاب، یعنی ان کے نسلاً جتنے نبی آئے ہیں، ایک روایت میں 7,000، ایک روایت میں 40,000، کہ بنی اسرائیل میں اللہ نے اتنے نبی بھیجے، اور کتاب کس نے عطا کی؟ اللہ نے۔ یہ بھی تو اللہ کا فضل ہوا نا۔ اب یہودیوں کو خطاب ہے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، کیونکہ یہودی کیا کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہمارے ہیں۔ یہودی کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم کون ہے؟ ہمارے۔ اور آج کل تو مارکیٹ میں وہ نیا دین لانا چاہتے ہیں، دین ابراہیم، وہ لاگو کرنے کی پلاننگ میں، عربوں سے معاہدے اسی کے تو ہو رہے ہیں، کویت میں، بحرین میں، اسرائیل یہی چاہتا ہے کہ ہم اختلاف نہیں کریں گے آپ سے، کہ دین ابراہیم لاگو کرا دو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور دین ابراہیم کیا ہے کہ اس سے پہلے کی آیتوں میں گزار چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم تو ایمان والے تھے، کہ یہ چاہتے ہیں حسد کی وجہ سے کہ آپ کو مقام نہ ملے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آپ کو نبوت کا وہ انعام دیا ہوا ہے، اللہ کے فضل سے، تو تم حسد کرنے والے ہوتے کون ہو؟ کہ قبولیت کا نظام اللہ کی طرف سے ہے، کسی کے حسد سے کسی کا مقام نہیں جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرما دیا، اور ان کی آل کے بارے میں کہ ان کو کتاب ہم نے عطا کی، حکمت ہم نے عطا کی، اور ان کو ملک میں عظیم بادشاہت ہم نے عطا کی، کہ بنی اسرائیل میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یوسف، کہ ان کو جو بادشاہت ملی ہے وہ کس کے فضل سے ملی ہے؟ اللہ کے فضل سے ملی ہے نا۔ اللہ نے تو عطا کی کہ نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی دی، بعض کو حکمت دی، یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ تو